ہم حضور کا ذکر ایسا سنیں کہ ہمارے دل میں جب یہ محفلیں مکمل ہوں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں حضور کا عشق بھر بھر کر کوٹ کوٹ کر جم جائے اور ہمارے سینوں میں آقا کی محبت پیدا ہو جائے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، آپ حضرات توجہ کے ساتھ سنتے، حضرات بڑی ہی دلجوئی کے ساتھ اور محبت کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ تمامی حضرات کو، ہم سب کو جو ہے اس کا بہترین سے بہترین صلہ عطا فرمائے اور دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس حدیث پاک کے کلمات کو آپ کے سامنے پیش کیا ہے وہ یہ ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جس میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدین سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جو ہے یہ حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے بیان کی، لیکن قرآن شریف کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا دوست بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے، اے محبوب تم فرما دو اللہ کے دوست بن جاؤ، تو چاہیے کہ وہ تم کو اپنا دوست بنا لے۔ یعنی جو چاہتا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کو محبوب رکھے تو آقا کی محبت دل میں پیدا کرے، اللہ اسے محبوب بنا لے گا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نمازی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت ایسی کرتا ہے، کچھ نمازی ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں، رات کو دیکھیں تو عبادت میں مصروف ہے، دین کو دیکھیں تو عبادت میں مصروف ہے، فرائض کے علاوہ نفلی عبادت بھی کر رہا ہے، سجدوں پہ سجدے کر رہا ہے، لیکن سجدہ صرف سجدہ جو ہے وہ بارگاہ خدا بندی میں قبول نہیں ہے جب تک کہ اس کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود نہ ہو، جب تک کہ اس سینے کے اندر محبت رسول کی جلوہ گری نہ ہو۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، پتہ چلا کہ صرف نمازی بھی جو ہے وہ اللہ کا پیارا نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی حاجی ہے، اللہ نے اسے ایسی وسعت عطا کی ہے، ہر سال وہ حج کے لیے روانہ ہوتا ہے، حج کے لیے جاتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، عمرہ کرتا ہے، کعبہ کی زیارت کرتا ہے، مدینہ کی حاضری بھی دیتا ہے، کعبہ کی زیارت کے بعد طواف بھی کرتا ہے، مقام ابراہیم پر بھی نماز پڑھتا ہے، صفا مروہ کی بھی حاضری دیتا ہے، سعی بھی کرتا ہے اور جمرہ پر بھی جاتا ہے، کنکریاں بھی مارتا ہے، لیکن یہ سارے جو ہے عمل کرنے کے بعد بھی اگر اس کے دل میں عشق رسول کائنات نہیں ہے تو اس کا حج جو ہے وہ نامکمل ہے، اس کے حج کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر کوئی روزے رکھتا ہے اور روزے اتنے رکھتا ہے کہ رمضان میں تو رکھتا ہے لیکن ماہ رمضان کے علاوہ وہ سال کے اکثر حصے میں روزے سے ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں بھی اگر عشق رسول نہیں تو وہ روزہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، صدقہ و خیرات کرنے والا کتنا ہی صدقہ کر دے، کتنا ہی زکوٰۃ نکال دے، کتنا ہی وہ خیرات کر دے، کتنا ہی لوگوں کی مدد کر دے، لیکن اگر عشق رسول سینے میں نہیں ہے تو اس کی یہ سارے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ نامکمل مانا جائے گا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما دیا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، یعنی کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے تو تمہیں چاہیے کہ حضور کی محبت کو سینے میں بسا لو، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ حدیث پاک میں خود رسول کائنات صاحب لولا فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت مکمل مومن کہلاؤ گے جب تمہیں کوئی دیوانہ اور مجنون کہنے لگے، جب تمہیں کوئی عشق رسول میں دیکھتے ہوئے دیوانہ اور مجنون کہنے لگے، اس وقت تم مجنون کی حالت میں آ جاؤ، تب تم سچے مومن کامل کہلاؤ گے۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، یہ حدیث پاک بھی ہمیں بتاتی ہے کہ ہم حضور کی محبت کو سینے میں بسائیں۔ حضور کا عشق عین ایمان ہے، حضور کی محبت عین ایمان ہے۔ حضور کی محبت کے علاوہ ساری چیزیں جو ہے، سارے عمل جو ہے، وہ کسی کام نہیں آ سکتے جب تک رسول اللہ کی محبت دل میں نہ ہو۔ خود رسول کائنات نے تو فرما دیا کہ تمہارے والدین سے بھی زیادہ تم مجھ سے محبت کرو، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ مجھ سے محبت کرو، رشتہ داروں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، سارے لوگوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرو، اور جب مجھ سے محبت کرو گے تو تمہارا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، ایک صحابی رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں تشریف لا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میں آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ صحابی رسول کہتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ قیامت کب قائم ہونے والی ہے، قیامت کب قائم ہونے والی ہے؟ جیسے یہ سوال کیا نا صحابی رسول نے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ صحابہ کا عشق تھا اور صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کے سینوں کے اندر عشق رسول اتنا کوٹ کوٹ کے بھرا تھا کہ ان کی سانسیں جب چلتی تھی تو اس سے عشق رسول کی خوشبوئیں آیا کرتی تھی۔ حضور نے ارشاد فرمایا جب سنا نا سوال کہ آقا قیامت کب آنے والی ہے، قیامت کب قائم ہونے والی ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے میرے عاشق، اے میرے چاہنے والے، اے سوال کرنے والے، سوال تو بڑا قیمتی ہے، سوال تو بڑا اچھا ہے، لیکن میں تجھ سے پہلے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آقا نے فرمایا اے صحابی، اے آنے والے، اے پوچھنے والے، قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو لیکن پتا ہے قیامت میں کیا ہوگا؟ کہا ہاں آپ کے بتانے کے حساب سے معلوم ہے، قیامت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، قیامت میں حساب و کتاب ہوگا، قیامت میں ہر ایک چیز کا اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد حساب و کتاب پیش کرنا ہوگا۔ صحابی کہتے ہیں جب عرض کرتے ہیں آقا نے فرمایا جب تمہیں یہ پتا ہے کیا تم نے اس کے لیے کوئی تیاری بھی کی ہے یا نہیں؟ کیا اس کے لیے تم نے کوئی تیاریاں کی ہے یا نہیں، یا صرف سوال کر رہے ہو؟ جب اتنا کہا نا تو سنیں صحابہ کا عشق کیسا تھا، صحابہ کی محبت رسول کیسی تھی، اور اس کو سننے کے بعد آج میں آپ کے سامنے عشق صحابہ بیان کروں گا، اور یہ تعلیم اور یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش رہے گی کہ اگر زندگی میں انقلاب لانا چاہتے ہو تو کچھ کرو یا نہ کرو، لیکن اپنی زندگی کے اندر حضور کی محبت کو شامل کر لینا، اللہ ہر موڑ پر تمہیں انقلاب عطا فرمائے گا، ہر موڑ پر انقلاب عطا فرمائے گا۔ میرے آقا کے دیوانوں، آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابی تیاری کی ہے یا نہیں قیامت کے لیے؟ صحابی عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تیاری کیا کریں؟ ہمارے پاس سب سے بڑی تیاری یہ ہے کہ میرے سینے کے اندر اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت بھری ہوئی۔ اللہ پوچھے گا نا اے بندے کیا لائے ہو، تو آپ کی محبت کو پیش کر دیں گے، آپ کا عشق پیش کر دیں گے، اور یقین ہے کہ جب آپ کی محبت پیش کی جائے گی تو اللہ اس کو قبول فرما کر ہماری مغفرت فرما۔ میرے آقا کے پیارے دیوانوں، عشق رسول بہت ضروری شے، عشق رسول کے بنا کسی کی زندگی کا چارہ نہیں۔ آخری وقت میں اگر آپ کے پاس عشق رسول نہ رہا نا تو وہ وقت اتنا کٹھن ہوگا
کہ جب نزا کا وقت جس کو کہا جاتا ہے، اور وہ نزا کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہاں کسی کی مدد نہ آئی، اگر وہاں حضور سرور کائنات کی محبت ساتھ نہ رہی، تو وہ وقت آپ کے لیے اتنا دشوار گزرے گا کہ اس وقت کو سہن کرنے کی، برداشت کرنے کی ہم میں اور آپ میں طاقت نہیں ہے، ہم میں وہ قوت نہیں ہے کہ اس نزا کے وقت کی وہ گھڑیاں، وہ لمحے ہم جو ہے برداشت کر سکیں۔ اس لیے اگر اس میں آسانی چاہتے ہو تو عشاق نے کتابوں میں لکھا ہے، اور عشاق نے اپنے بیان میں یہ تذکرہ کیا ہے، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے نزا کے عالم میں آسانی ہو جائے تو وہ اپنے سینے کے اندر حضور کا عشق پیدا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نزا کے وقت میں آسانی پیدا فرما دے گا، آسانی پیدا فرما دے گا۔ اس کے بعد قبر میں بھی دیدار مصطفیٰ نصیب ہونے والا ہے۔ اس کے بعد حشر میں بھی وہی شفاعت کی ڈور ان کے پاس ہوگی۔ کہاں جائیں گے لوگ جو حضور کو نہیں مانتے؟